آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے تہیہ کیا ہے، جس نے یہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے کہ میں جسٹس دلا کر رہوں گی، جو ویمنز رائٹ کے لیے فائٹ کرتی ہے اور آخر دم تک لڑتی ہے، اور جب تک ان لوگوں کو رائٹس نہیں دلا دیتی وہ پیچھے نہیں ہٹتی. اور ٹو مائی سرپرائز شی از پریٹی ینگ. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں سی ای او اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ویمن پروٹیکشن سینٹر سندھ, member of Vigilance Community on Human Rights by Government of Sindh. I have with me Marvi Awan. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام سلام. Marvi, you're so young. مطلب اور اتنا سارا کام 2012 سے کمیونٹی سروس, اور میں جو آپ کا یہ سب آپ کو اتنے اعزازات ملے ہوئے ہیں, مختلف اداروں نے دیے, چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا ہے, اس کے علاوہ مطلب یو ایس ایمبیسی نے آپ پہ ایک ڈاکیومنٹری, آپ کے سفر پہ ڈاکیومنٹری بنائی, دس سیڈ شی ڈڈ. ماروی اوان کیا کرتی ہے؟ ماروی اوان ہے کون؟ سنم, مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں, اور یہ ساری چیزیں جو اچیومنٹس ہم ابھی کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح سے راستے میں آ جائیں گی. ہاں, میں ایک چیز جانتی ہوں کہ سوچا تھا کرنا ہے, اور اب بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگوں کے لیے چیزیں آسان ہو رہی ہیں. آئی اسٹل ریممبر, میں اسلام آباد میں رہتی تھی اپنی پڑھائی کے حوالے سے, اور ہم بچے امی ابا سے اتنا اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ کبھی وہ ہمیں معاشرے کی بری نظر اور ہوا بھی نہیں لگنے دیتے, لیکن جب ہم انڈیپینڈنٹلی موو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کتنا سخت ہے. اور میں شروع سے محسوس کرتی تھی کہ میری جو فرینڈز ہیں وہ اتنا کچھ بننا چاہتی ہیں لائف میں, اور ان کو یہ شادی کا کارڈ لے کر آ رہے ہیں, ایک دم پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی. اور یعنی آپ کے جو گولز ہیں, ایک عورت کیوں نہیں گول سیٹ کر سکتی, اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں. تو جب مسائل پتہ چلے تو پھر ہم نے سوچا کہ ان چیزوں کو ختم کیسے کیا جائے. کیا آپ نے اپنے اراؤنڈ کوئی ایسی چیز محسوس کی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ مجھے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے؟ اچھا سنم, شروع سے لے کے پاپا کی طرف سے بہت تھا کہ وی ہیو سم رسپانسبلٹی ٹو پے بیک, وی ہیو سم رسپانسبلٹی ٹوورڈس دا ہیومینٹی. تو وہ چیزیں تو چلتی آ رہی تھیں, لیکن اسپیسیفکلی خواتین کے حوالے سے فوکس ایسے ہوا. ایک تو میں خود بھی خاتون ہوں, میں خود ایکسپیرینس کر رہی تھی تمام چیزیں. جب میں نے آپ کو جیسے بتایا آئی واز ان اسلام آباد, وہاں ہماری ایک فرینڈ کے ساتھ ایک ہراسمنٹ کا واقعہ پیش آیا تھا. لائک آن دا روڈ, ہم لوگ کہیں مرکز ہوتا ہے اسلام آباد میں, تو آپ کو پتہ ہے G10 میں ہم رہتے تھے, ہم وہاں سے مرکز کی طرف جا رہے تھے, تو اس کو کسی نے بہت بری طرح پش کیا, اس کو ٹھیک اچھے سے ٹچ نہیں کیا اور اس کو ہراسٹ کرنے کی کوشش کی. وہ بہت ڈر گئی تھی. پھر جب ہم وارڈن کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کہیں پہ رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری ہاسٹل بدنام ہو جائے گی. پھر ہم نے باقی اپنے گھروں پہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ان معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ پولیس نہیں, یہ بات چیز تھی, اب آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے. اچھا, اس چیز نے تھوڑا سا فیل کروایا کہ عورت کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی, کیونکہ وہ آنر کا مسئلہ بنا دیا ہے. تو پھر اس چیز نے مجھے تھوڑا پش کیا کہ پھر عورت جائے کہاں. تو پھر ہم اس ماڈل کے ساتھ سامنے آئے جس کو ہم کہتے ہیں وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز, جہاں پہ خواتین پولیس کا عملہ بیٹھا ہوا خواتین کی بات سن رہا ہوتا ہے, جو کہ ٹرینڈ ہے, جینڈر سینسٹائزڈ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی کیس آئے گا ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, عورت یا وکٹم بہت زیادہ ٹرامیٹائز ہوتا ہے, اس کو ایسے لگتا ہے جیسے مجھے اپنی فرینڈ کا فیس, اس کی چیزیں اب بھی یاد ہیں کہ وہ اس فیز میں سے نکل نہیں پا رہی تھی. تو ہم نے اپنی ٹیم کو سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی وکٹم آئے ان سے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے, ان کو زندگی کی ہوپ دوبارہ دینی ہے. بہت اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جینڈر بیس وائلنس از ریئلی سیریس سبجیکٹ. اور جب کوئی بھول نہیں سکتا جس کے ساتھ بھی بچپن میں یا کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ آیا ہے, پیش آیا, ان کو زندگی بھر یاد ہوتا ہے, بہت اسکریچز کی طرح آپ کی زندگی کے اوپر وہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ پریونشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, جو وکٹمز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اور وکٹمز جائے کہاں, تو وکٹم اور بچے, عورت یا ٹرانسجینڈر جس کے ساتھ بھی سیکچوئل ہراسمنٹ یا وائلنس ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک وومن فرینڈلی, چائلڈ فرینڈلی, جینڈر فرینڈلی اسپیس ہونی چاہیے. سو وی ورک آن دیٹ. اچھا, سو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں کہ کافی لائف سیشنز بھی آپ یو ڈو ہولڈ لائف سیشنز, تاکہ لوگوں کو بتائیں, دیکھنے والوں کو کس طرح ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ اور کہاں جانا. بیکاز ابھی بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم سو گلیڈ, مجھے نہیں پتا تھا اس طرح. بیکاز جب ہم اپنے ملک کو اتنا
ہم بالکل یقین اٹھ گیا ہے, ہم ایسے کرتے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کہاں جائیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کے سیلز ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں, بٹ یہ نہیں پتہ کہ دے ایکچولی ورک. تو کیا یہ آپ مطلب جو لوگ آپ تک کمپلین لے کر آتے ہیں تو کیا وہ آخر تک کہانی پہنچتی ہے؟ اچھا صنم, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب ہم نے میکینزم بنا لیا, یہ صرف ہماری سکسیس نہیں تھی, کیونکہ معاشرے میں ایک سوچ ہے جو کہ وائرس کی طرح پھیل رہی ہے, جو کہ سوچ ہم کتنی بھی ڈیولپمنٹس کر لیں, روڈ بنا لیں, بلڈنگز بنا لیں, لیکن جب تک ہم اس سوچ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اس سوچ کو ہم اویئر نہیں کریں گے, ہم چیزیں بہتر نہیں کر پاتے. تو میکینزم تو ہم نے بنا لیا سیل, لیکن اب وہاں پہ کمپلین کیسے آئیں, تو اس لیے مجھے نکلنا پڑا, لائیو سیشنز, بات کرنی پڑی, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہم جاتے ہیں, ہم ان سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کو میں آئی ایم LLB ایڈوکیٹ ایز ویل, تو پرو وومن لاس کے حوالے سے ہم ان کو رائٹس بتاتے ہیں, ان کے قانون بتاتے ہیں, ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے کمپلین کی جائے, پورا پروسیجر کیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک وہ بیماری ہوتی نہیں, آپ کو وہ مصیبت آتی نہیں آپ کے سر پہ, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہاں جانا ہے, اس کے لیے قانون کیا ہے, کیا کرنا چاہیے. سو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بفور دا ٹائم, فار دا پریونشن لوگوں کو بتایا جائے. اگر جتنے بھی لوگ ابھی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, کیا وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں کسی طرح؟ کیا کوئی پیج ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مسائل آپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اچھا, بہت ہی آسان سا یہ طریقہ ہے کہ جیسے کہ ہم گورنمنٹ کے ادارے سندھ پولیس کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, تو جتنے بھی SSP اور DIG آفیسز ہیں, ان کے اندر وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل پورے سندھ میں اسٹیبلشڈ ہے, موجود ہے. کوئی بھی واک ان جا کے ہمارے عملے سے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مختلف ہمارے نمبرز بھی موجود ہیں, جو کہ وومن پروٹیکشن سینٹر فیس بک پر پیج ہے, وہاں پر تمام موجود ہیں. ایوری بڈی شوڈ بی اے ممبر آف دیٹ پیج. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وومن پروٹیکشن سینٹر پیج ہے فیس بک پہ, سب کو فوراً سے سبسکرائب یا لائک کرنا چاہیے, اور تمام مسائل آپ اس کا حصہ بھی بنیں, اور آپ والنٹیئر بھی کریں, اور ساتھ ساتھ مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ ماروی, آپ یہاں آئیں, اور ایسی ہی باکمال لوگوں کو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ ہمارے ملک میں کس قسم کے ایسٹس ہیں ہمارے پاس. آل دی بیسٹ جو آپ کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں. اٹس لولی ٹو ہیو یو آن آور شو. اس کے ساتھ